تو ایک صرف تنظیم جس کی ایک اپنی آئیڈینٹی ہے، ایک پرائیویٹ ایک حیثیت ہے، وہ نہ خود کوئی مؤثر ملک ہے نہ کوئی بین الاقوامی طاقت ہے، تو وہ اس کرائسس کو ریزولو کرنے میں ایکچولی کچھ نہیں کر سکتی، انڈیویجول بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایشو ہے یہ یو این او کی سطح پہ، اور یو این او کی سطح پہ ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو طبقہ رول پلے کر سکتا ہے اس کا نام او آئی سی ہے، او آئی سی، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن۔ اب بدقسمتی سے وہ آرگنائزیشن ہے اور اسلامک کوآپریشن نہیں رہی۔ اس کے اندر بڑے بڑے مؤثر ملک ہیں، ان کے پاس بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں، پریشر بلڈ اپ کرنے کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، مذاکرات میں انگیج کرنے کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، اور جہاں ظلم ہو رہا ہے ان کو ظلم سے نجات دلانے کے ان کے پاس موڈیولز ہوتے ہیں۔ او آئی سی کے ملک اگر سنجیدہ ہوں، میں سمجھتا ہوں سنجیدہ نہیں ہے، سنسیئر نہیں ہے، اگر سنسیئر ہوں اور سیریس ہوں تو یو این او اب ایک ڈسکشن کا کلب بن گیا ہے۔ یو این او سے آپ کو پتہ ہے کہ سوائے ریزولوشن پاس ہونے کے کبھی دنیا کا کوئی مسئلہ اس کے پاس اتھارٹی نہیں کہ حل کر سکے، انفورسمنٹ اتھارٹی نہیں ہے اس کے پاس، وہ کنسلٹیٹیو ادارہ ہے، ڈسکشن کا ادارہ ہے، ریزولوشن پاس کرنے کا ادارہ ہے، لائک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ججمنٹ پاس کرنے کا ادارہ ہے، مگر بڑی طاقتوں نے ان اداروں کو انفورسمنٹ کی اتھارٹی ہی نہیں دی۔ جن بڑی طاقتوں نے جو ویٹو پاور رکھتی ہیں، جن بڑی طاقتوں نے جو ان کو فنڈنگ کرتی ہیں، جو بڑی طاقتیں یہ ساری دنیا کے نظام کو چلاتی ہیں، وہ کبھی بھی ان اداروں کو انفورسمنٹ کی اتھارٹی نہیں دیتی، اس لیے کہ وہ چاہتی ہیں کہ دنیا میں وہی کچھ ہو جو وہ چاہتے ہیں اور ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہ ہو سکے۔ اب اس لیے میں یو این او کی بجائے پھر زور دیتا ہوں او آئی سی اسٹیٹ ایک پلیٹ فارم ہے، وہ ایک جسم ہے، اس جسم کے اندر اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے روٹ کاز بھی ہوں گے۔ مسائل بعض اوقات از خود جنم نہیں لیتے، میری بات آپ سمجھ گئے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ یکلخت ایک قدم اٹھ گیا، تو ممکن ہے اس کے اندر کئی ایجنڈے کے پیچھے ایجنڈے کے پیچھے ایجنڈے ہوں، کوئی دو طرفہ دو ملکوں میں ایسے تعلقات ڈیولپ ہونے جا رہے ہوں تو کسی نے ان تعلقات کو روکنے کے لیے ود ان مسلم امہ کر دیا ہو، تو یعنی آپ میری بات کو سمجھ گئے نا، اتنے ریزن ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل حل تو مسلم امہ کے پاس ہے، اور مسلم امہ میں 5-6 ملک اگر غیرت مندی کے ساتھ ڈیسیژن کریں کہ ظلم کو ختم کرنا ہے، ناانصافی کو ختم کرنا ہے، تو وہ رول پلے کر سکتے ہیں۔ اگر وہ رول پلے نہ کریں، دیکھیں نا آپ کا کینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور ایسی چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں جن کا علاج سرجری ہے، تو آپ اس کو پین کلرز کے ساتھ اور اینٹی بائیوٹک کے ساتھ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو تنظیمات اور انڈیویجول تو سمجھیں پیراسیٹامول ہوتے ہیں، وہ اینٹی بائیوٹکس ہوتے ہیں، یہ میکسیمم وائٹامنز ہوتے ہیں جو ایک حد تک کام کرتے ہیں۔ تو جس چیز کا حل ہی سرجری ہے تو سرجن ہی کرے گا، اور وہ جو سرجری ہے وہ امت مسلمہ کے ممالک انٹرنل ایکسٹرنل دونوں اینگلز پہ سٹینڈ لے کے لوگوں کو مشکلات سے نکالنا ان کا فرض ہے۔ رہ گیا منہاج القرآن ایک تنظیم کے طور پر، آپ یا میں ایک انڈیویجول کے طور پہ کیا کر سکتے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں، وہ ہیومینیٹیرین ایڈ ہے، وہ جسٹ جو کر سکتے ہیں ایک دعا ہے۔ احتجاج کی آوازیں ہیں، وہ دنیا میں کتنا احتجاج ہوا ہے، کتنی آوازیں بلند ہوئی ہیں۔ اب دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو گئی ہے جس دور میں نہ کسی ملک کے اندر ہونے والے احتجاج عدل و انصاف کی فراہمی کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں، نہ بین الاقوامی طور پہ احتجاج۔ یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر شروع ہو چکا ہے، تو احتجاج ملینز کے ہوئے ہیں، تو اس میں ایک تنظیم تو اتنا بڑا احتجاج بھی نہیں کر سکتی نا، تو وہ ان کے اثرات نہیں ہیں۔ لہذا ایکچولی ایمانداری کی بات، دعوے کرنے کو کہنے کو جو چاہے آدمی کہتا چلا جائے، مگر وہ مبالغہ آ رہی ہوگی۔ سچائی کی بات یہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہیومینیٹیرین ایڈ ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تو ہیومینیٹیرین ایڈ بھی ایک تنظیم کے طور پہ نہیں پہنچائی جا سکتی۔ ہم نے کئی ممالک کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے لنڈن ہیڈ کوارٹر سے ہم گورنمنٹل لیول پہ 2-3 ملکوں کے بارڈر کے ذریعے، جو کہ ہم اس ملک میں جا کے ڈیلیور کر دیتے ہیں، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اس ملک میں جو بارڈرز میں آتے ہیں ان کو ڈیلیور کرتے ہیں ان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کو جنہیں انٹرنیشنلی ایکسیس ہے کہ وہ جا کے انہیں پہنچائیں۔
ہم ڈے 1 سے اب تک ملینز اور ملینز اور ملینز کی امداد جو ممکن ہے وہ ہم پہنچا رہے ہیں، پہنچاتے رہتے ہیں. یہی کچھ کیا جا سکتا ہے اور انڈیویجول بھی اسی چیز میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. جذبات ہونے چاہیے، دکھ و رنج ہونا چاہیے، حق کو حق کہنا چاہیے، باطل کو باطل کہنا چاہیے. یہ وہ کام ہے جو ہر ایک کے فرائض میں سے ہے، وہ ہو رہا ہے، دنیا کر رہی ہے، مگر میں اس پر ایکسپلین کر چکا ہوں. جو ایکچول بینیفٹ پہنچانے کی چیز ہے وہ انڈیویجول اور تنظیمات کے پاس سوائے ہیومینیٹیرین ایڈ کے کہ ان کی مدد پہنچے، ان کو ان کی ضروریات زندگی پہنچیں، علاج کی چیزیں پہنچیں، سوائے اس کے اور کسی کے بس میں کچھ نہیں. باقی چیزیں بین الاقوامی ایشو ہے، بین الاقوامی طاقتوں میں جو مؤثر ملک ہیں وہ مل کے حل کر سکتے ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ ماشاء اللہ.